بطور خاص حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ یہ خاص شرف بھی ملا کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہوتا تھا، آٹے کی طرح، جیسے آٹا گونا ہوا یہ نرم ہوتا تھا، آپ جیسے چاہے اس کو بنا لیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب لوہے کو کسی اور طرح ڈھالنے میں گرم کرنا پڑتا ہے، تپانا پڑنا ہے، پھر اس پر چوٹے ضربیں لگانی پڑتی ہیں، پھر اس کو موو کرنا، موڑنا، اس کو اپنے اینگل سے سیٹ کرنا، یہ آسان پھر ہوتا ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کو ایسا دیا جیسے آٹا گوندا ہوا ہے، آپ موڑ لیتے تھے۔ کیوں؟ اس میں بھی حکمت ہے، کیوں اللہ نے یہ آپ کو یہ عطا فرمایا۔ داؤد علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ کے اندر ایک عادت تھی کہ آپ جاتے تھے اور اپنی رعایا کو لوگوں سے پوچھتے تھے، اور ایسے لباس میں اور اس انداز سے آپ جاتے تھے کہ لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے۔ پوچھتے تھے کہ داؤد کے بارے میں بتاؤ کیسا ہے، بادشاہ کیسا ہے، لوگ بڑی تعریفیں کرتے، بہت اچھا، اور یوں۔ ایک مرتبہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو بھیجا تو اس فرشتے نے آپ سے ملاقات کی، ایک عام انسانی صورت میں وہ فرشتہ تھا۔ جب داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ داؤد کے بارے میں بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ وہ اچھے آدمی ہیں، اچھے ہیں، لیکن ایک عادت ان میں وہ خصلت نہ ہوتی تو یہ ٹھیک تھا۔ تو انہوں نے کہا آج تک تو کسی نے ایسا بتایا نہیں، کہ تم بتاؤ وہ کیا عادت، کون سی عادت ہے جو ان میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرشتے نے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کا اور اپنا خرچ جو بیت المال سے لیتے ہیں، بیت المال سے نہ لیتے تو یہ اچھی عادت ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا ہنر، کوئی ایسا فن عطا فرما کہ میں یہ بیت المال سے نہ لوں اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے کمائی کروں اور اسی کو کھاؤں اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤں۔ تو اللہ نے آپ کے ہاتھوں پر لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ جو نرم ہو گیا لوہا، اس سے پھر آپ چیزیں بنایا کرتے تھے۔ زرہ بطور خاص جو ایک جنگی لباس شمار کیا جاتا ہے، جنگ میں اپنے لیے اسے بنایا جاتا ہے، آپ بناتے تھے، روزانہ ایک زرہ بناتے تھے، اور اس کے بارے میں آیا ہے وہ ایک زرہ 4000 درہم کی بکتی تھی ایک دن میں، یعنی اللہ نے اتنا مال دیا، اور فرمایا کہ اس سے پھر اپنے گھر کے اخراجات دیگر یہ وہ بقیہ آپ فقراء اور مساکین پر خرچ کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ارشاد فرمایا کہ کشادہ زریں بناؤ اور بنانے میں انداز کا لحاظ رکھو، تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ پاک نے انہیں ایک ہنر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ کشادہ زریں بناؤ، اور ایسی بناؤ اندازہ اس میں ملحوظ رکھو جو بھی اس وقت چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساتھ یہ کہ یہ ہنر بھی بتا دیا اور ساتھ نیک عمل بھی کرو، یہ سب کے لیے حکم دیا۔ آدمی روزی روٹی کمائے، رزق کمائے، مگر اتنا مشغول نہ ہو کہ وہ نیک عمل چھوڑ دے۔